سورہ نور کا 9واں رکوع اور یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے، 18ویں پارے کا 15واں رکوع۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اگر کسی ایسے کام کے لیے وہ جمع ہوں کہ جس کام کے لیے انہیں بلایا گیا ہو، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو وہ اجازت طلب کیے بغیر نہیں جاتے۔ منافقین حضور کی محفل سے بغیر اجازت کے کھسک جاتے، مومنین جب جمع ہوتے تو حضور کی اجازت کے بغیر نہ جاتے۔ آج بھی عشاق جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضری کی اجازت بھی طلب کرتے ہیں، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو رخصت کی بھی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی کسی امر کی وجہ سے جانا ہو اور وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کی وجہ سے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کے لیے چاہیں اسے اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں۔ گو کہ ضرورتاً وہ جا رہے ہیں، مجبوری ہے اور وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل نہ ہو، کیونکہ آپ کا دربار بڑا ہی عالیشان دربار ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بعض نادان نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ لیکن بتائیے، کیا بڑے بھائی کے سامنے آواز بلند کریں تو ایمان برباد ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ رسول اللہ کا ادب سکھایا ہے، تو جو بے ادب ہے یا جس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم نہیں، وہ تو بیچارہ ایمان سے محروم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح بے تکلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت پکارو۔ یعنی جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو نام لے کر پکارتے ہو، حضور کو نام لے کر نہ پکارو، بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے چپکے چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، حضور کے دربار میں بیٹھتے اور پھر کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے چپکے وہ کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے۔ یہ حکم عام ہے، جو بھی رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں امت پر اسی لیے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جس حال پر تم ہو۔
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کہ جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو انہوں نے کام کیے اللہ ان کی خبر انہیں دے دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔